بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس اور محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی محترم نام حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں، لہٰذا اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت رابعہ بصری کون تھیں، انہوں نے شادی کیوں نہیں کی، اور حضرت رابعہ بصری زنا سے کس طرح بچی، اور ہاں رابعہ بصری کی گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار کا انوکھا اور سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس ویڈیو کے آخر میں حضرت خواجہ حسن بصری کی کرامات اور سیدہ رابعہ بصری کی کرامات کا بھی ذکر کریں گے۔ ناظرین، یہاں سب سے پہلے جان لیجئے کہ حضرت رابعہ بصری بڑے اونچے درجے کی تابعہ ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، یہ ملاقات کثیر مدت کے لیے ہو یا قلیل کے لیے۔ صحابی اور تابعی دونوں طبقات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے اسے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری ایک پردہ نشین مخدومہ اور خلوص کا پیکر تھیں۔ عشق الہی کی آگ میں جلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھی۔ حضرت رابعہ بصری کا یہ مقام تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اگر آپ نہ ہوتی تو حضرت خواجہ حسن بصری واعظ نہیں فرماتے تھے۔ خواتین میں جو اولیاء اللہ گزری ہیں ان میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں اتنا زیادہ پیوست ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا زیادہ مستغرق رہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر اوقات میرا آپ کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور آپ کی محبت مجھے اپنے دل میں زیادہ محسوس نہیں ہوتی جتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تم جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق رہتی ہو وہ بھی میری محبت ہے، لہٰذا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تصوف میں جس قدر بلند مقام ہے، اس قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ افواہ میں ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز اتفاق ہے کہ ہر ایک قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کی سن پیدائش کا ذکر نہیں کیا، البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی ولادت 97 ہجری لکھی ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن قناعات کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر نہ شکوہ تھا اور نہ ہی شکایت۔ آپ پیکر و تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر گزاری اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھ دیا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ آدھی قلندر تھیں اور بصرہ شہر میں متولد ہوئیں تو اس لیے بصری کہلائیں۔ آپ بہت زیادہ عابدہ، زاہدہ، صابرہ، شاکرہ اور کشف و کرامات والی تھیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی مجلس میں فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، جس پر چل کر نہ صرف دنیا بلکہ اپنی عاقبت بھی سنوار سکتی ہیں۔ آپ ایک متقی اور متوکل بزرگ حضرت شیخ اسماعیل کے ہاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی ولادت کے وقت گھر میں فاقوں کی نوبت تھی،
لہٰذا آپ کی والدہ نے حضرت شیخ اسماعیل سے کہا کہ کچھ پڑوس سے قرض لے لیں تاکہ یہ مشکل وقت گزر جائے۔ آپ کے والد محترم نے مجبوری کے عالم میں آدھی رات کو پڑوسی کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر اللہ سے سوال کرنا غیرت ایمانی کو گوارا نہ تھا۔ پڑوسی نیند میں تھا، اس نے دروازہ کھٹکنے کی آواز نہ سنی اور نہ ہی اٹھ کر دروازہ کھولا، بس آپ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے تو آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ شیخ صاحب پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بیٹی کی ولادت پر مبارکباد دی اور فرمایا، اسماعیل پریشان نہ ہو، تیری یہ بچی عارفہ کامل ہوگی۔ اگر مالی پریشانی ہے تو صبح حاکم بصرہ کے پاس جانا، میری طرف سے خط دے دینا کہ تم مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ اور ہر جمعرات کو 400 مرتبہ درود شریف بھیجتے ہو۔ اس جمعرات کو تحفہ دینا بھول گئے ہو، اس لیے 400 دینار بطور کفارہ خط دینے والے کو دے دو۔ صبح جب شیخ صاحب خط لے کر حاکم بصرہ عیسیٰ کے پاس گئے تو اس نے نہایت متبانہ انداز میں شیخ صاحب کا شکر ادا کیا۔ شیخ صاحب کا شکرانہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، اور اسی خوشی میں 1000 دینار غرباء میں تقسیم کیے اور 400 دینار شیخ صاحب کو دے دیے۔ حضرت رابعہ بصری 5 سال کی تھی تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 8 برس کی عمر میں بصرہ سخت قحط کا شکار ہو گیا اور کسی شقی القلب نے پکڑ کر آپ کو بصرہ کے کسی حاکم عتیق کے ہاتھوں بیچ دیا۔ آپ کا حاکم بہت ظالم تھا، جس کی وجہ سے حضرت رابعہ بصری کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر دکھ کو صبر و استقامت سے برداشت کیا۔ ایک رات چھوٹے سے کمرے میں مٹی کے دیے کی روشنی میں ایک خوبصورت بالغ لڑکی اللہ کی بارگاہ میں نہایت خشوع و خضوع سے ذکر الہی اور فکر میں مشغول تھی کہ اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کمرے میں روشنی دیکھی تو اٹھ کر ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ لڑکی جس کا نام رابعہ تھا نہایت عاجزی اور انکساری سے کہہ رہی تھی کہ اے احکم الحاکمین، میں یتیموں میں مبتلا مصیبت ہوں، غلامی کی زنجیروں نے مجھے جکڑ لیا ہے، دکھ درد برداشت کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود صبر میری منشا اور مقصود تیری رضا جوئی ہے۔ اے رب العالمین، میں قلب و روح سے تیری اطاعت کی تمنائی ہوں، مجھے رات کو سکون تیری عبادت سے میسر آتا ہے، مگر بے بس اور لاچار ہوں، میں ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے نہ ہٹتی، مگر تم نے مجھے کسی غیر کا محکوم بنا رکھا ہے۔ جب حاکم نے اندر کی طرف جھانکا تو محسوس ہوا جیسے رابعہ کے سر پر کوئی نورانی چراغ روشن ہو، جس سے سارا کمرہ نور بنا ہوا ہے، اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آقا نے دلگیر آواز میں کہا کہ رابعہ، میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، آج سے تو آزاد ہے، دل چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہو، اگر کہیں جانا چاہو تو مالک و مختیار ہو۔ حضرت رابعہ بصری کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی، تاہم ایک ظالم حاکم سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ بصری بصرہ سے ایک بڑے علم مرکز کوفہ کو چلی، جہاں اس وقت کے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہاں آپ نے قرآن پاک کا حفظ کیا، اسرار، فقہ و حدیث و تفسیر کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث مبارکہ پڑھی، کیونکہ ان دنوں حدیث کی بنیاد پر تعلیم تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ دل و جان سے عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ جب وہ سوتی تو تھوڑی دیر کے بعد بڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی، ہاتھ پھیلا کر کہتی کہ اے پروردگار، تیری مخلوق بستروں میں دراز عمر ہے اور بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، ہر دوست اپنے دوست سے محو خلوت ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تمام رات عبادت میں مصروف رہتی، بوقت فجر قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتی، پھر کہتی کہ اے اللہ، رات بیت گئی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میری صلات قبول فرما لی ہے کہ نہیں، تیری عزت و جلال کی قسم میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک تو مجھے جواب نہیں دے گا، اگر تم مجھے اپنے در سے دھتکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی،
کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں اسے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی سی غذا اور تنگ ڈھانپنے کے کپڑوں پر بھی قناعت فرماتی تھی۔ اپنی جوانی رضائے الہی کے لیے وقف کر دی۔ حضرت رابعہ بصری دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھی۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میری منشا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ میں ہادی برحق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکیں کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو، اس کا عمل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رابعہ بصری کا مقصود تھا اور روزی رضا ملاقات کی فکر مند نہیں تھی۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتی بلکہ محبت کی وجہ سے کرتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری نے جب زاہدانہ زندگی کی ابتدا کی تو اس وقت اور بعد میں بھی شادی کے پیغامات آتے رہے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایک وقت حضرت عبد الواحد بن زید نے جو علم و تصوف میں حضرت رابعہ بصری کا ہم پلہ تھے شادی کا پیغام دیا تو آپ نے اسے ایک عرصہ تک اپنے گھر نہ آنے دیا۔ کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ جو مجھے 3 باتوں سے چھڑا دے تو میں اس سے شادی کروں گی۔ استغفار پر فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی، دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ جب روز محشر داہنے ہاتھ والے بطرف جنت اور بایاں ہاتھ والے بجانب جہنم جائیں گے تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی۔ اس پر کہنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ بس یہی بات ہے، مجھے ان باتوں کی فکر ہے، لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کے ایمان و استقلال کی جو کیفیت تھی اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ آپ دوران نماز سو گئیں، اتنے میں ایک چور آ گیا اور چادر اٹھا کر چل دیا۔ جیسے ہی وہ باہر بڑھا تو اس کو دروازہ نظر نہ آیا، اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو وہ دروازہ نظر آ گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، زور کی آواز آئی کہ اب بھی تو باز نہ آیا تو دائمی اندھے ہو جاؤ گے۔ اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے، اس نے اپنے آپ کو ہماری حفظ میں دے رکھا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیا۔ ایک بار آپ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے خادم کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ 1 روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں 1 ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویش کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی آیا اور صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے پر باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے جواب دیا کہ 2 روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص کسی غلط پتے سے ہمارے گھر پر آ گیا ہے اور یہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے پھر جواب میں فرمایا کہ اس بار بھی کھانا لانے والا غلطی سے ہمارے پاس آ گیا ہے، اسے کہہ دو کہ یہ ہمارا کھانا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک شخص کھانا لے کر آیا تو جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے مسرت کے لہجے میں فرمایا کہ ہاں یہ ہمارا کھانا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا، مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو آپ نے قبول فرمایا۔
آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور 1 شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رازے کے عالم سے سودا کیا تھا، پھر 1 شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا، میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق ہے اور دینے والے کی شان رضا کو ظاہر کر رہا ہے۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں اور 1 روٹی جو میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے واپس کر دی تھی۔ حضرت رابعہ بصری کی زہد و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری کو 1 سوئی، 1 بال اور 1 موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوایا کہ موم کی طرح جہان کی شکل کو روشن کرو اور خود کو جلا سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ پر رہو اور کام کرتے جاؤ، اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ عورت وہ ہے جو خدا سے دل طلب کرے اور جب دل مل جائے تو دل کو ایسے واپس کر دے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ کچھ بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ آتش دوزخ کے خوف سے، دوسرے نے کہا کہ جنت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خوف طمع کی عبادت تو بہت بری ہے۔ پوچھا پھر آپ کس کے لیے عبادت کرتی ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ فرمایا کہ پہلے ہمسائے کی تلاش کرو، پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے۔ اس لیے جنت و دوزخ کا عدم وجود برابر ہے۔ اگر جنت و دوزخ نہ ہوتی تو اس کی عبادت نہ کی جاتی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اس کی عبادت اس کے لیے کی جائے۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ ایک مرد کامل کی سی عقل رکھتی تھی۔ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آپ آسانی سے حل کر دیا کرتی تھی۔ آپ کی محفلوں میں بڑے بڑے بزرگ تشریف لایا کرتے، جن میں حضرت سفیان ثوری، مالک بن دینار، حضرت صالح، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ قابل ذکر ہیں۔ ایک مرتبہ جب رغبت دنیا پر گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت رابعہ بصری نے حضرت سفیان ثوری سے فرمایا، تم بہتر صوفی ہوتے اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی۔ حضرت سفیان نے پوچھا کہ آپ نے کس چیز میں رغبت دیکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم باتیں بہت کرتے ہو۔ اسے حضرت رابعہ بصری کی مراد یہ تھی کہ دنیا کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جو عام لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی علالت کی خبر پا کر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے گئی۔ آپ کی اتنی ہیبت تھی کہ آپ خاموش رہیں، وہاں زبان سے کچھ نہ نکلا۔ آخر آپ کے فرمانے پر سفیان ثوری نے کہا کہ آپ اپنی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا کہ جانتے ہو کہ علالت اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور پھر ایسا کیسے کہتے ہو کہ میں اس کی مرضی کے خلاف ایسے کیوں درخواست کر سکتی ہوں کہ دوست کی مرضی کے خلاف ایسا کرنا درست نہیں۔ پوچھا کہ کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ 12 برس سے ترکی خورما کھانے کو دل چاہتا ہے جو بہت عرصہ فروغ ہوتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کھائے کہ کنیز نو اور کنیز کی کوئی آرزو نہیں ہو سکتی۔ دراصل سچا عاشق تو محبوب کی مرضی میں اپنی خوشی تلاش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری 1200 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور ایک اعلیٰ کردار کی عورت تھیں جنہیں عرب ہو یا عجم سب لوگ جانتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے ہر عیبوں میں سے عیب تھے، اور نہ وہ خوبصورت تھیں اور نہ ہی کوئی اعلیٰ خاندان کی تھیں۔ وہ ایک غلام تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کی بھی بہت اچھی نہیں تھی۔ ناظرین گرامی، ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی شادی بھی ہوئی تھی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھی، بانجھ تھیں، لیکن اللہ کے بے حد قریب تھی۔ رات کے وقت اپنے خاوند سے پوچھتی تھی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں تو رابعہ بصری جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی اذان تک اللہ کی عبادت کرتی رہتی، لیکن وہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن بصری جو کہ بصرہ کے امام تھے، خود چل کر اپنی شادی کا پیغام لائے۔
اس لالچ میں کہ رابعہ بصری کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دو، میں آپ سے شادی کر لوں گی، میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ جواب آیا یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 2 کہنے لگی کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اٹھائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرا اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگے کہ یہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ نمبر 3 رابعہ بصری کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور کسی کے گناہ، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں؟ جواب میں کہنے لگے کہ یہ بھی نہیں پتہ۔ نمبر 4 اچھا یہ بتاؤ کہ جب لوگ پل صراط پار کرنے لگیں تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے، میں پار کر لوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ۔ تو پھر رابعہ بصری نے فرمایا کہ جاؤ، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک دن رابعہ بصری اٹھی سالن پکانے کے لیے تو دیکھا کہ پیاز نہیں ہے، کیونکہ نہ کوئی بیٹا تھا اور نہ ہی باپ اور نہ ہی کوئی خادمہ اور نہ ہی شوہر۔ افسوس میں پڑ گئیں کہ پیاز کہاں سے لاؤں۔ اتنے میں ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی کہ اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ چیل اوپر آئی تو اس نے پنجے چھوڑ دیے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ گیا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرندوں کے ذریعے بھی مدد کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا اس کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا کہ شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، نہ میرا وجود ہے اور نہ ہی میں اپنے آپ مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ یہ سوال اس سے کیجئے۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح جانتی ہیں؟ فرمایا کہ جس طرح تم جانتے ہو اسی طرح میں جانتی ہوں۔ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا کہ 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے، میں ضرور شادی کر لوں گی۔ کیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گی؟ دوسرا یہ کہ روز محشر میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ قیامت کے روز جب دائیں جانب سے بہشت اور بائیں جانب سے دوزخ میں لوگ پہنچ جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا کے پاس ہے۔ فرمایا کہ جسے اتنی افکار اور عوام پیش ہوں، بھلا وہ شوہر کی خدمت کیسے کر سکتی ہے؟ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آغاز موسم بہار میں آپ بیٹھی ہوئی تھی۔ خادمہ نے عرض کیا کہ موسم بہت لطف اندوز ہے، آپ باہر تشریف لے آئیں اور شان حقیقت اور اس کی صنعت کو ملاحظہ فرمائیں۔ جواب دیا کہ میرا کام تو شانے کو دیکھنا ہے، نہ کہ صنعت کو۔ اگلی مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری کو ایک سوئی، ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا دیا کہ موم کی طرح جہان کو روشن اور منور رکھو اور خود کو جلاؤ، سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ رہو اور کام کرتے جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیدہ رابعہ بصری کی آزمائش کے لیے عرض کیا کہ خدا نے فضائل مردوں کو بہت دیے ہیں اور مردوں میں انبیاء بہت ہوئے ہیں، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا کہ تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے خدائی دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخنث ہوئی ہے، حالانکہ ہزاروں مرد مخنث ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک بار آپ علیل ہوئی، لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا۔ آپ نے کہا کہ میرے دل کو بہشت کی توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا، اس کا عذاب میری علالت کا باعث بنا۔ حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار، حضرت شفیق بلخی، حضرت رابعہ بصریہ کے ہاں تھے اور صدق کی بابت میں آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہوتے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اس قول سے خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق بلخی نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔
حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور اسے لذت حاصل نہ کرے۔ حضرت رابعہ بصری نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے ہیں، اب آپ کچھ فرمائیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے۔ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں اور ان کو ان کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی تھی۔ شیوخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ بصری کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر دنیا کی مذمت کرنے لگے۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ معلوم ہوا کہ دنیا سے تمہیں بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ سیدہ رابعہ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھیں۔ فرمایا کہ ہم خدا کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی۔ آپ مناجات میں کہتی تھیں کہ اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجا گیا تو میں تیرا ایسا بھید ظاہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے 1000 برس کی راہ پر بھاگ جائے گی، اور فرماتی کہ تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو عقباً میرے لیے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ اور فرمایا کہ میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں جلا، اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر، اور اگر تجھ کو تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر۔ اور فرمایا کہ خدا اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا، دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا۔ غیب سے آواز آئی کہ رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا کہ خدا میرا کام اور میری آرزو دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار، آگے جو تو چاہے۔ اگر یہ سب کو عبادت کرتے وقت رابعہ بصری نے فرمایا خدایا میرا دل کو حاضر کر یا میری دلی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا، جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ آپ کا وصال حق ہو چکا تھا۔ آپ نے اس دنیا فانی سے کوچ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا کہ جب منکرین آئے مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اور خدا سے کہو کہ جب تو نے ایک عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی، حالانکہ دنیا میں اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا۔ اب فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس سوال کے متعلق تصدیق کے حوالے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، کیونکہ قبر کے معاملات صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، اور قبر میں کس سے کیا ہونا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور اگر بات خواب کی جائے تو خواب پر کوئی شرعی حجت نہیں ہے، خواب کو حقیقت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال دوستو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کے علاقے میں دھوم تھی تو ایک نوجوان ایک دن شادی کی خواہش لے کر ان کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوا تو سامنے کیا تھا اور نوجوان وہاں سے کیسے واپس لوٹا
یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ سیرت رابعہ بصریہ صفحہ نمبر 43 پر لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں حضرت رابعہ بصری کے حسن جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز نے انہیں یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جڑ جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی یعنی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے بازار میں نظر آیا تو وہ عقل خود سے ہاتھ دھو بیٹھا اور دن رات اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھا کہ حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ رابعہ بصری کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم کہ محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی داست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توکل کا دروازہ کھلا ہوا ملا تو اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر اندر داخل ہوا، یہ سوچ کر کہ حال دل سنا دیتے ہیں، کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہے۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے ہیں، لوگ سو گئے ہیں، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے ہیں، ہر محبوب اپنے محبوب سے راز و نیاز ہے، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا اور اس کی زبان تنگ ہو گئی۔ رابعہ بصری اس کے قریب آ کر پوچھتی ہیں کہ تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تیری زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس لوٹ جاؤ۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ لائن میں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی خاموش سانسوں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے نوجوان کو کہا، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی، میں نے خود کو پہلے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب یہ معاملہ تیرے اور اللہ کے درمیان ہے، معافی مانگنی ہے تو اسی سے مانگ، اور صدقے دل سے جب تو توبہ کرے گا تو شاید اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے اور توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر حضرت رابعہ بصری نماز میں مشغول ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور وہ رو رہا تھا، نامعلوم کہ کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک منسوب گرمی، جھاڑ اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کر ماں کے سینوں میں چھپ جاتے تھے، اور آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک کہیں غائب ہو گیا اور پھر اس کا پتہ نہ چلا۔ یہ جو بھی مذکورہ نوجوان تھا جو رابعہ بصریہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ گاتی بجاتی تھیں، پھر طائب ہو کر ایک جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں، پھر جس وقت سفر حج پر گئیں تو آپ کا ذاتی گدھا جو تھا وہ بہت کمزور تھا۔ جب آپ اس پر سامان لاد کر روانہ ہوئی تو راستے میں گدھا مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ نادر و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے اسے اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں گدھے کو مار ڈالا اور مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کا یہ شکوہ ختم نہیں ہوا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور اس پر سامان لاد کر دوبارہ آدم میں مکہ ہوئیں۔ جب آپ مکہ پہنچی تو چند روز بیابان میں قیام کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے
اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے سارے عالم کا خون اپنے سر پر لینا چاہتی ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی طور سینہ پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ آپ رابعہ بصری حضرت حسن بصری کے مکان پر پہنچی۔ حسن بصری اس وقت مکان کی چھت پر اس درجہ مصروف گریہ تھے کہ اشکوں کا پرنالہ بہہ پڑا۔ یہ دیکھ کر رابعہ بصری نے کہا کہ اگر آپ کا یہ گریہ وزاری فریب کا زار ہے تو اسے بند کر دیجئے، تاکہ آپ باطن میں ایسا بہر و بیکراں موجزن ہو جائیں کہ اگر اس کی گہرائیوں میں اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو نہ مل سکے، کیونکہ اللہ کو ایسا کر دینے میں قدرت حاصل ہے۔ اور آپ کی یہ باتیں حسن بصری کے لیے بار خاطر ہوئیں اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ ناظرین، جب ایک مرتبہ رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھی تو حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلی بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کرتے ہیں۔ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ بصری نے اپنا مصلی ہوا کے دوش پر بچھایا اور فرمایا کہ آئیے یہاں نماز ادا کرتے ہیں تاکہ مخلوق کی نظروں سے اوجھل رہیں۔ پھر بطور دل جوئی رابعہ بصری نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے انجام دیا ہے وہ تو مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا ہے وہ ہوا کی ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ شب و ذر رابعہ بصری کے ہاں مقیم تھے اور حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہ تو میں اس دوران یہ محسوس ہوا کہ میں ایک مرد ہوں اور نہ یہ کہ رابعہ بصری عورت ہیں، چنانچہ میں نے وہاں سے واپسی کے لیے خود کو مخلص پایا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری نے آپ سے عرض کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر فرمایا کہ تم نے خدا کو کیوں کر پہچانا؟ فرمایا کہ بے مایا اور بے کیف ہونے کی وجہ سے۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حسن بصری نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے علم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ تھوڑا سا سود کاٹ کر تکمیل حاجت کے لیے 2 درہم میں نے فروخت کیا اور دونوں ہاتھوں میں 1 درہم لے کر اسی خیال میں گم ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا، اور یہ بات وحدانیت کے خلاف اور میری گواہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس اس کے بعد میری تمام راہیں کھلتی گئیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری سے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن دیدار خداوندی سے ایک لمحے کے لیے بھی میں محروم رہا تو اتنا گریہ و زاری کروں گا کہ اہل جنت کو بھی مجھ پر رحم آ جائے گا۔ حضرت رابعہ نے کہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے، لیکن یہ شے بھی اس کے شایان شان ہے جو آن واحد کے لیے بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ جس کی آپ عبادت کرتی ہیں کیا آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو میں عبادت کیوں کرتی؟ آپ ہمہ وقت گریہ و زاری کرتی رہتی تھی۔ جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس فراق سے خوف زدہ ہوں کہ جس کو محبوب تصور کرتی ہوں، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ دم نزا یہ ندا نہ آئے کہ تو لائق بارگاہ نہیں۔ ناظرین گرامی، آپ سے لوگوں نے سوال کیا کہ خدا بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت صرف کرتا ہے۔ لوگوں نے فرمایا کہ عاصی کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ نہیں کر سکتا جب تک خدا توفیق نہ دے، اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہ رہا۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتی تھی
کہ صرف زبانی توجہ جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر صدق کے دل سے توبہ کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ ایک مرتبہ آپ شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی فریاد نفس نے کی کہ مجھے کب تک اذیت دو گی، تو اسی وقت کوئی شخص کھانے کے لیے کوئی شے پیالے میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے کے لیے اٹھیں، اسی وقت ایک بلی کہیں سے آئی اور وہ پیالہ الٹ دیا، اور جب پانی سے روزہ کھولنے کے لیے اٹھی تو شمع بجھ گئی، آب خورا گر کر ٹوٹ گیا۔ اسی وقت آپ نے ایک آہ بھر کر اللہ سے عرض کیا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ تو غیب سے ندا آئی، اگر تم دنیاوی نعمتوں کی طالب ہو تو ہم عطا کیے دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض ہم اپنا درد تمہارے قلب سے نکال دیں گے، اس لیے کہ ہمارا غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں جمع ممکن نہیں، اور نہ کبھی جدا گانے مرادیں ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ ندا سنتے ہی اپنا دامن امیدیں چھوڑ کر اپنا قلب حب دنیا سے اسی طرح خالی کر دیا کہ جیسے موت کے وقت مرنے والا امید زندگی کو ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ بھی دنیا سے کنارہ کش ہو گئیں اور ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے اسی طرح اپنی جانب متوجہ کر لے کہ اہل دنیا مجھے کسی اور کے کام میں مشغول نہ دیکھ سکے۔ ناظرین گرامی، مشائخ بصرہ میں سے ایک شیخ آپ کے ہاں جا کر سرہانے کی جانب بیٹھ کر دنیا کے مصائب کی شکایت کرنے لگے، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ اس کا تذکرہ کبھی نہ چھیڑتے۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت حسن بصری آپ کے ہاں ایسے وقت میں پہنچے کہ آپ رابعہ بصری چولہے پر سالن تیار کر رہی تھی، لیکن آپ کی گفتگو سن کر فرمانے لگیں کہ یہ باتیں سالن پکانے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، اور نماز مغرب کے بعد جب ہنڈیاں کھول کر دیکھا تو سالن خود بخود پک چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے حسن بصری کے ساتھ مل کر گوشت کھایا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایسا لذیذ گوشت میں نے زندگی بھر نہیں کھایا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصریہ مخدومہ شب و روز عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ آپ کو حج کا شوق ہوا، ایک گدھا جو بہت لاغر ان کے پاس تھا اس پر اسباب لاد کر چل پڑی اور راستے میں وہ گدھا مر گیا۔ دوسرے ساتھیوں نے آپ سے کہا کہ آپ کا اسباب ہم لے چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس چیز کی ضرورت نہیں، میں تم لوگوں کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر آئی تھی۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے دربار الہی میں عرض کی، اے ساری کائنات کے بادشاہ، غریب عورت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو نے مجھے پہلے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر آگے گدھے کو مار ڈالا اور مجھے تنہا اور بیابان کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اسی پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چل پڑی۔ حضرت رابعہ بصری قریب مکہ معظمہ پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی۔ میری بنیاد ایک مست خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے۔ میری عرض ہے کہ تم مل جاؤ۔ حق تعالیٰ کی جانب سے غیبی آواز آئی، رابعہ کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم و نابالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ نے دیدار کی آرزو کی، ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ ایک بار پہاڑ پر گئی۔ تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر بھاگ کیوں گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے؟ حضرت رابعہ بصری نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں؟ آپ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا؟
آپ نے فرمایا کہ میں نے کل موجودات کو خدا کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے پوچھا کہ تم نے خدا کو کیوں کر جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بیچو چراغ خدا کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ فرمایا کہ میں اس جہان سے آئی ہوں اور اسی جہان میں جاؤں گی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ اس جہان میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا کہ افسوس۔ لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا کہ اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہاں کے کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتی ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہ گار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب خدا توبہ کرنے کی توفیق جس کو دیتا ہے تو اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آزاد سے خدا کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو۔ جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی ازا کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق تعالیٰ کی یاد میں گم ہو اور مدد ازا کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور یہی درجہ فنا کافی ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت رابعہ بصری جب مکہ مکرمہ میں پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہیں۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند دوستوں کو لے کر حضرت رابعہ بصری کے گھر گئے۔ اس وقت حضرت رابعہ بصری کے گھر چراغ نہیں تھا۔ مہمانوں کی سہولت کے لیے آپ نے اپنی انگشت شہادت کو اپنے لبوں سے چھوا تو چراغ کی طرح روشن کر دیا، اور اسی طرح صبح تک چراغ روشن اور جلتا رہا۔ ناظرین، ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری نے رابعہ بصریہ کو مشورہ دیا کہ نکاح کر لو۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ نکاح کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے، میں نے تو اپنے جسم کو فنا کر دیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے 1 سے زائد حج کیے، لیکن ان کا زمانہ متعین کرنا دشوار ہے کیونکہ اس ضمن میں تاریخ خاموش ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتی تو دعا کرتی کہ جو مرض مجھے الحق ہے اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں، اس لیے مجھے موت دے دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فاقوں میں رہتی، تھوڑا سا کچھ کھا لیتی، کوشش تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف رہتی۔ ایک چھوٹے سے بانس پر کفن لٹکا رکھا تھا۔ حضرت رابعہ بصری عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی تھی کہ خوشی اور غم اور اپنی حیثیت کھو بیٹھی تھی۔ عبادت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا عجیب تھا۔ آپ خوف اور کما سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت کی وجہ سے ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ جسے وہ تکیہ بناتی تھیں، وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھیں، اور اسی خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جاؤں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے مریدوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ اپنے وقت کی جید علماء اور فقہاء سے مباحثوں میں حصہ لیتی تھی۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست امام حضرت سفیان ثوری، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمسر تھے، اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ رابعہ بصری کو شادی کے لیے کئی پیغامات آتے، جن میں ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے کسی چیز کے لیے وقت نہیں تھا۔ رابعہ بصری کو کثرت و رنج و عالم اور حزن و ملال میں دنیا اور اس کے دل فریبوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ نہیں چھوڑی کہ اس کے بعد کسی کی نفرت یا محبت سما سکے۔
حضرت رابعہ بصری کو بچپن سے ہی قرآن پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا۔ وہ انتہائی ذہین اور شائستہ اور مہذب خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی حلال و حرام کی تمیز تھی۔ ایک دن سب گھر والے کھانا کے لیے جمع ہو گئے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کھانے سے دور رہیں۔ والد نے پوچھا کہ رابعہ تو نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے نہایت غمگین لہجے میں جواب دیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کھانا حرام ہے یا حلال۔ والد نے جواب دیا کہ بیٹی یہ کیسی بات ہے، ہم کیوں حرام کھائیں گے؟ اور فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ آخری ایام میں آپ نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو خادمہ سے کہا کہ میری وفات کا علم نہ ہو، جو جبہ میں پہنتی ہوں وہ سامنے لٹکا ہوا ہے، اسی کا کفن دیا جائے اور سر کو سیاہ چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ اور جب آپ کی روح مبارک اس دنیا سے پرواز کر گئی تو کلمہ شہادت آپ پڑھتی رہیں۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد عاشقہ صادقہ کو بصرہ میں ہی سپرد کر دیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ معرفت الہیہ کے دروازے مرد و عورت کے لیے کھلے ہیں۔ اس کی راہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے۔ باقی فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سجدوں کو شرف قبولیت بخشے یا نہ بخشے۔ رابعہ بصری ایک بہت بڑی نیک، عابدہ، زاہدہ خاتون تھیں۔ آج لوگ انہی کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں، تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں آدھی رات کو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی تو اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے۔ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے اس نے زنا سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رابعہ بصری جیسی پاک دامن، عابدہ، زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آتے تھے، تو آج کل اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے حیائی، بے پردگی اور بے دینی کا ماحول ہے، ایسے میں کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچا پائے گی؟ فرمایا کہ نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور بیک وقت 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کرتے اسی حال میں اہل و عیال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کو کرتے تو یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رابعہ بصری سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی فرما لیں۔ فرمایا کہ شادی اس کے لیے ہوتی ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ ہی میں اپنی مالک آپ ہوں۔ آپ نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت بھی آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ خواتین و حضرات، ہمیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ ناظرین، جب رات کو رابعہ بصری کا انتقال ہوا تو رابعہ بصری نے اپنی خادمہ سے کہا کہ 2-4 آدمی بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دو اور پھر صبح اعلان کر دینا، اور اپنے خادمہ سے کہا کہ مجھے اسی چادر میں دفن کر دینا جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ راتوں رات آپ کو دفن کر کے صبح لوگوں کو بتایا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ ہائے، ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ رابعہ بصری نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، حسن و جمال سے ان کا چہرہ چمک رہا ہے۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ رویہ کیا ہے،
آپ نے پوچھا کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی؟ فرمایا کہ وہ اللہ نے لے لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا ہے، اور وہ چادر قیامت کے دن میری نیکیوں میں تولی جائیں گی۔ وہ چادر قیامت کے دن جب میری نیکیاں تولی جائیں گی تو وہ چادر بھی میری نیکیوں میں شامل ہوگی۔ یہاں پر ناظرین خواجہ حسن بصری کی کرامات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے ابتدائی ایام میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس تحفے جواہرات میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے گئے، پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا بیان کیا۔ وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ کے پاس ایک نہایت ضروری کام ہے، اس لیے فرصت نہ ہوگی، وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن بصری کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا، جس میدان میں ایک خیمہ زری قائم تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کا معقول فاش تھا، جس کی تناب زری کی تھی، جس کے چوبے چاندی کے تھے اور میخیں سونے کی تھی۔ نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت خواجہ حسن بصری کو خیمہ کے عقب میں چلین کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ جس جگہ سے حضرت خواجہ حسن بصری نے سارا تماشا دیکھا، لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ارکل کے عزیز فرزند کی قبر میں کھڑا تھا، اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمہ کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے لگی، اور پھر روتے ہوئے آگے نکل گئی۔ اس کے بعد ایک طبیبوں کی جماعت اور انتہائی اہل عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے ہوتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی اور قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس لوٹ گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا، جن کے سر کے بال کھلے اور ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور پھر تھوڑا سا رو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہوں اور پادریوں کا مان کر تیری جان واپس کر دے گا۔ یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بڑی بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیر کرنے کے لیے موجود ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست ذات نے پکڑا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ ہستی عورتوں کی نہ طالب ہے اور نہ ہی مال و جواہر کی خاص گار، اور بطور کس طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے میں تجھ پر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے یہ واقعہ دیکھ کر دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت اخلاق چھٹ گئی اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اسی فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا رات مہیا کرے، اور بصرہ میں آ کر قسم کھائی کہ اس دنیا میں کبھی نہیں ہنسوں گا، اور پھر عبادتوں اور مجاہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا۔ 70
70 برس تک تازہ دم و زیست رہے اور بے وضو نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت خواجہ حسن بصری اپنے گھر میں بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کیا، یا حضرت آپ کیوں روتے ہو؟ آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، آپ عبادت و گزار اور متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ہوتا ہے، پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ کہیں میری ناسمجھی اور بھول سے کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو گیا ہو جو میرے پروردگار کو ناپسند ہو۔ میں نے غلطی سے اپنا قدم کسی ایسی جگہ پر نہ رکھ دیا ہو جس پر مجھے نہ رکھنا ہو، کہیں ایسا کام مجھ سے نہ ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری کوئی عبادت قبول نہ ہو۔ ایک بار حضرت خواجہ حسن بصری نے اپنے ملازم کو کہا کہ میرے لیے بازار سے نان اور مچھلی لا۔ جب وہ لایا اور سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، گناہ گار بندے کو ایسا لذیذ کھانا کھانے سے کیا سروکار۔ نوکر نے کہا کہ حضور، میں نے تو آپ کے ارشاد پر نان اور مچھلی لایا ہوں۔ آپ رونے لگ گئے اور 40 دن تک کوئی چیز نہ کھائی اور فرمایا کہ اے میرے نفس، میں نے تجھے اسی کی سزا دی ہے کہ تو نے لذیذ کھانے کی خواہش کیوں کی۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کی ہر مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے برگزیدہ بندوں سے ایسی کرامات رونما ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقل بظاہر قبول نہیں کرتی، تاہم عقیدے کی بنیاد پر ان کا یقین کیا جاتا ہے۔ مشہور تابعی حضرت عتب بن اغلام اللہ سے 3 چیزوں کی دعا مانگتے تھے: اچھی آواز، وافر مقدار میں آنسو اور بغیر کچھ کیے کھانا۔ چنانچہ جب وہ تلاوت کرتے تو خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو کافی دیر تک جاری رہتے تھے، اور جب اپنے گھر جاتے تو گھر میں کھانے کی چیزیں خود ہی مل جاتی اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کہاں سے میسر ہوتی ہیں۔ مشہور تابعی حضرت عبد الواحد بن زید فالج کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وضو کرتے وقت ان کے اعضاء درست ہو جائیں۔ چنانچہ جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کے اعضاء درست ہو جاتے تھے۔ وضو سے فراغت کے بعد ان کے اعضاء پہلے کی طرح مفلوج ہو جاتے تھے۔ مشہور تابعی حضرت عمر بن عتبی ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، سخت گرمی تھی، اچانک بادل انہیں ان پر سایہ کرنے لگے۔ جب وہ جہاد میں اپنے ساتھیوں کی سواریوں کو چراتے تھے تو چیر پھاڑ کرنے والے جانور بھی سواریوں کی حفاظت کرتے تھے۔ دوستو، انسان کی عقل چونکہ محدود ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رونما ہونے والے معجزات و کرامات کا مکمل طور پر احاطہ کر لے۔ لہٰذا ایک سلیم و تبدیلی سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی شناخت کرنی چاہیے جن کا واحد مشن دین اسلام کو فروغ دینا ہو۔ ناظرین، آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ان تمام واقعات میں کسی واقعے پر آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام واقعات اسلامی کتب سے لیے گئے ہیں۔ تاہم اگر ان واقعات میں سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک بزرگ ہستیوں کے صدقے ہمارے حال پر بھی رحم و کرم فرمائے اور ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔